ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ جو 3D عناصر ہیں، 3D سیریز سے تعلق رکھنے والے جو ڈی بلاک عناصر ہیں، ان کی الیکٹرانک تشکیل جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے۔ تو ہم نے وہاں دیکھا کہ 3D سیریز سے تعلق رکھنے والے جو عناصر ہیں ان کی نزدیکی غیر ملکیت جو ہے وہ آرگن ہے، اس کا جوہری عدد 18 ہے۔ اس لیے ہم AR کو اور اس کے آگے پھر 3D ذیلی مدار میں جتنے الیکٹران رہیں گے وہ، اور پھر 4S ذیلی مدار میں جتنے الیکٹران رہیں گے وہ ہم لکھتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ دو طرح کی الیکٹرانک تشکیل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک جو ایکسپیکٹڈ الیکٹرانک تشکیل ہوتی ہے جس کو ہم آئیڈیل یا مثالی الیکٹرانک تشکیل کہتے ہیں ایز پر دی ابو پرنسپل، اور دوسری الیکٹرانک تشکیل جو ہوتی ہے جو ایکچوئل الیکٹرانک تشکیل ہوتی ہے یا جس کو ہم مشاہدہ کی گئی الیکٹرانک تشکیل بھی کہتے ہیں یا حالت استعمال کی الیکٹرانک تشکیل بھی ہم اس کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہے الیکٹرانک تشکیل کا معاملہ۔ ناؤ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ جو کرومیم ہے اور جو کاپر ہے، کرومیم جوہری عدد 24، وہاں ہم نے دیکھا کہ اس کی جو الیکٹرانک تشکیل ہے وہ معمول سے ہٹ کر ہے، یعنی ایز پر روٹین نہیں ہے۔ وہاں پر 3D4 کی جگہ الیکٹران جو ہے وہ 3D5 رکھتے ہیں، یعنی ڈی ذیلی مدار جو ہے 3D ذیلی مدار اس میں 5 الیکٹران ہوتے ہیں اور 4S ذیلی مدار میں 1 الیکٹران رہے گا۔ یعنی الیکٹرانک تشکیل جو ہم نے دیکھی کرومیم کی، اٹ از AR4 3D5 4S1۔ اور اسی طرح ہم نے کاپر میں دیکھا جوہری عدد 29 کہ وہاں پر الیکٹرانک تشکیل اس کی ہونا چاہیے کیا، AR4 3D9 4S2، لیکن ہے 3D10 4S1۔ تو یہ جو دو ایکسیپشنل کیسز ہیں کون کون سے، ایک کرومیم کا اور دوسری کاپر کا، وہ معمول کے مطابق الیکٹرانک تشکیل کا اظہار نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان کی الیکٹرانک تشکیل کو ہم ایب نارمل الیکٹرانک کنفیگریشن بھی کہتے ہیں۔ دے آر ان ایکسپیکٹڈ اور ایب نارمل الیکٹرانک کنفیگریشن۔ ٹھیک ہے نو، پھر ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی بھی وضاحت کی گئی کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کرومیم جو ہے وہ 3D5 الیکٹرانک تشکیل حاصل کر کے جو ہے وہ ہاف فیلڈ اسٹیبل ایکسٹرا اسٹیبلٹی والی الیکٹرانک تشکیل جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کاپر، کرومیم 3D5 میں ہاف فیلڈ اسٹیبل الیکٹرانک کنفیگریشن ایکسٹرا اسٹیبلٹی حاصل کرے گا، اور کاپر جو ہے وہ 3D ذیلی مدار میں 10 الیکٹران رکھ کر وہ کمپلیٹلی فیلڈ ایکسٹرا اسٹیبلٹی والی الیکٹرانک تشکیل جو ہے وہ حاصل کرے گا۔ نو پی ذیلی مدار کے لیے ہاف فیلڈ اور کمپلیٹلی فیلڈ کیا ہوتا ہے یہ ہم نے آپ کو بات بتائی ہے، اور ایون ایف ذیلی مدار کے لیے بھی ویکنٹ فیلڈ، ہاف فیلڈ اور کمپلیٹلی فیلڈ اسٹیبل یعنی ایکسٹرا اسٹیبلٹی جو والی الیکٹرانک تشکیلیں ہیں اس کی ہم نے بات کی۔ آئیے اب ہم بات کریں کچھ خصوصیات کی ڈی بلاک عناصر۔ نو ڈی بلاک عناصر جیسا کہ آپ نے پیریوڈک ٹیبل میں دیکھا ہے کہ ڈی بلاک عناصر کا تعلق گروپ نمبر 3 سے گروپ نمبر 12 پر ہے، اور چوتھے دور سے لے کر 7ویں دور تک کے عناصر 4 سیریز پر مشتمل یہ عناصر ہیں، اور ہر ایک سیریز میں کتنے 10 عناصر ہیں، اس طرح 40 عناصر ہیں۔ نو اگر ہم ان کی خصوصیات کو دیکھیں تو all the ڈی بلاک ایلیمنٹس، جتنے ڈی بلاک ایلیمنٹس ہیں یہ دھاتی خصوصیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، دے آر میٹلک ایلیمنٹ۔ ان میں اپنے گرفتی الیکٹران کھو کر پازیٹیو آئن بنانے کی جو ہے وہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ دین ان میں دھاتی چمک پائی جاتی ہے۔ ان کے نقطہ جوش اور نقطہ پگھلاؤ یعنی میلٹنگ پوائنٹ، نقطہ پگھلاؤ اور نقطہ جوش یعنی بوائلنگ پوائنٹ جس کو ہم نقطہ ابال بھی کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دین ان کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ اگر میں بات کروں ڈی بلاک عناصر میں اسکینڈیم سب سے کم کثافت رکھنے والا یعنی سب سے ہلکا عنصر ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے ہلکا عنصر ہے یعنی جس کی کثافت 2.99 گرام پر کیوبک سینٹی میٹر ہوتی ہے، جبکہ سب سے بھاری جو عنصر ہے وہ آسمیم ہے۔ سب سے بھاری دا موسٹ ڈینسسٹ ایلیمنٹ اگر ہم بات کریں یہاں پر ڈی بلاک عناصر میں تو وہ آسمیم ہے، اور اس کی جو کثافت ہے وہ 22.6 گرام پر کیوبک سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ یہ بات دھیان میں رکھیں۔ دین ان میں جیسے میں نے کہا کہ دھاتی چمک پائی جاتی ہے، دین یہ ورق پذیر اور تار پذیر ہوتے ہیں۔ یہ عناصر حرارت اور برق کے عمدہ موصل ہوتے ہیں، یہ دھیان میں رکھیں۔ مخصوص دھاتی چمک پائی جاتی ہے، دیکھیے سونا ہے، سونا، بیجی، چاندی ہے نا، پلیٹینم ہے نا، کیسی دھاتیں ہیں یہ مہنگی دھاتیں ہیں، چمکدار دھاتیں ہیں، تو یہ کہاں پائی جاتی ہیں ڈی بلاک عناصر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ دین ان کے نقطہ جوش زیادہ ہوتے ہیں،
ہے جیسے لوہا ہے کہ نہیں, اور دیگر عناصر جو ہے وہ کیوں زیادہ ہوتے ہیں ان کے نقطۂ جوش؟ اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان میں کوویلنٹ بانڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے ان میں دھاتی بندش پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, دین یہ رنگین مرکبات بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کون؟ ڈی بلاک عناصر جو ہے وہ رنگین مرکبات بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہاں, جیسے مثال کے طور پر مینگنیز ہے. مینگنیز کے مرکبات اگر آپ دیکھیں گے تو وائلٹ کلر کے ہوتے ہیں, کیمینوفور ہے نا, ہم تجربہ کار میں استعمال کرتے ہیں پوٹیشیم پر مینگنیز. ٹھیک ہے, دین اسی طریقے سے ہم بات کریں نکل سلفیٹ کی, مور پنکھی کلر کا مرکب ہوتا ہے نکل کا. دین کوبالٹ کے اگر مرکبات کی ہم بات کریں تو وہ بلو کلر کے جو ہے وہ پرشین بلو سے ملتا جلتا جو ہے اس کا کلر ہوتا ہے. بس یہ کہ زیادہ تر مرکبات یا زیادہ تر عناصر ایسے ہیں کہ جو رنگین مرکبات بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دین ان میں بھرت بنانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. دو یا دو سے زیادہ ہاتھوں کو ملانے پر جو شے حاصل ہوتی ہے اس کو بھرت یعنی الوائے کہتے ہیں. جیسے اسٹین لیس اسٹیل ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹین لیس اسٹیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کرومیم اور ایفی, کرومیم اور ایفی سے مل کر کرومیم ڈی بلاک ایلیمنٹ, ایفی ڈی بلاک ایلیمنٹ. پیتل ہے نا, روزمرہ کی زندگی میں ہم پیتل کا استعمال کرتے ہیں, گھروں کے اندر پیتل کے برتن پائے جاتے ہیں. کاپر اور زنک ہے نا, ڈی بلاک ایلیمنٹ ہے, دونوں ساتھ ہیں. ایسے مختلف جو ہے وہ بھرت بنانے کی صلاحیت جو ہے وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے. دین ان میں شگافی مرکبات بنانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. شگافی مرکبات مطلب بین الخلائی مرکبات بھی ہم ان کو کہتے ہیں, یا انٹرسٹیشیل کمپاؤنڈس ہم بولتے ہیں. انٹرسٹیشیل کمپاؤنڈس ایسے مرکبات کو بولا جاتا ہے کہ جو دھات اور ادھات کے کمبینیشن سے تیار ہوتے ہیں. جیسے ٹیٹینیم ہائیڈرائڈ, ٹیٹینیم ہائیڈرائڈ, ٹیٹینیم دھات ہے. ٹھیک ہے, ٹی آر, ٹی کیپٹل آئی اسمال, اور اس میں ہائیڈروجن ملا دیا جائے گا. دین ولفرام کاربائڈ, ولفرام کاربائڈ, یہ ولفرام جس کو ٹنگسٹن بولتے ہیں ڈی بلاک ایلیمنٹ ہے. اس میں اگر کاربن ملا دیا جائے تو ولفرام کاربائڈ ہو گیا. دین ٹیٹینیم آکسائڈ ہے. تو ایسے مختلف, ویرینیم ہائیڈرائڈ ہے, ایسے مختلف جو ہے وہ مرکبات ہیں جو دھات اور ادھات کے کمبینیشن سے تیار ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو مرکبات ہیں وہ شگافی مرکبات کہلاتے ہیں. تو شگافی مرکبات بنانے کی صلاحیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے کائے میں ڈی بلاک عناصر کے اندر. دین ڈی بلاک عناصر جو ہے وہ عطائی مرکبات بنانے کی صلاحیت ہے. کوآرڈینیشن کمپاؤنڈ, ایسے مرکبات جن میں لیگینڈ کے ذریعے الیکٹران دیے جاتے ہیں سینٹرل میٹل آئن کو. مثال کے طور پر پوٹیشیم فیروسائنائڈ K4FeCN/6 عطائی مرکب ہے. K4FeCN/6. پوٹیشیم فیری سائنائڈ K3 آ جائے گا تو فیری سائنائڈ ہو جائے گا. K4FeCN/6. دیکھیے ایفی کیا ہے, یہ ڈی بلاک ایلیمنٹ ہے نا. اب یہ ڈی بلاک ایلیمنٹ جو ہے وہ کتنے 6 سائنائڈ گروپ جو ہے وہ اپنے الیکٹران دیتے ہیں اور داتا بندی بناتے ہیں ایفی کے ساتھ میں. تو اس طرح کے جو مرکبات ہیں کہ جن میں سینٹرل میٹل آئن کے ساتھ لیگینڈز جو الیکٹران اپنے دیتے ہیں کوآرڈینیٹ بانڈ بنانے کے لیے, وہ آئن یا وہ گروپ جو ہے دے آر کالڈ ایز دی لیگینڈ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ K4FeCN/6. دین وی آر ہیونگ CONH3/6Cl3. ٹھیک ہے, ہیگزامائن کوبالٹ 3 کلورائڈ, یہ بھی عطائی مرکب ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کیا کانسنٹریٹ کرنا ہے اس پورے لیکچر میں ابھی تک, کہ ڈی بلاک ایلیمنٹ کا استعمال کہاں ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ڈی بلاک ایلیمنٹ ہے ایفی کی صورت میں, یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کوبالٹ کی صورت میں ہے, اسی طریقے سے زنک ہے, نکل ہے, کاپر ہے نا. یہ مختلف مرکبات جو ہیں وہ, یہ مختلف عناصر جو ہیں وہ مختلف قسم کے عطائی مرکبات بناتے ہیں. ٹھیک ہے, دین اسی کے ساتھ ساتھ ڈی بلاک عناصر اور ان کے جو مرکبات ہیں وہ بطور تماسی عامل, دے ایکٹ ایز اے کیٹلسٹ, تماسی عامل کے طور پر, یعنی سست کیمیائی تعاملات کی رفتار میں اضافہ کرنے کے لیے, ان کی رفتار کو بڑھانے کے لیے, کیمیائی تعامل کی شرح کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ڈی بلاک عناصر اور اس کے مختلف مرکبات جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ جب ہم الڈیہائڈ کی تحویل کرتے ہیں تو ہم کو پرائمری الکوہول حاصل ہوتے ہیں. تو تحویل کا عمل ہم جب سالمی ہائیڈروجن لیتے ہیں تو ہم نکل کا استعمال کرتے ہیں, وہاں پلیٹینم کا استعمال کرتے ہیں, پیریڈیم کا استعمال کرتے ہیں. آئیے ہم دیکھیں کہ ذرا یہ عناصر جن کے نام لیے گئے ہیں یہ کون سے بلاک میں ہے. جی نکل, یہ نکل کہاں ہے, ڈی بلاک میں ہے. پیریڈیم کہاں ہے, ڈی بلاک میں ہے. پلیٹینم کہاں ہے, ڈی بلاک میں ہے. اسی طریقے سے
ہاں ہم نے کلیمنسن ریڈکشن دیکھا، وہاں ہم زنک کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دین اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہائیڈروجنیشن آف آئل کی بات کریں، ہائیڈروجنیشن آف آئل کی اگر ہم بات کریں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں وہاں، ہم وہاں نکل کا استعمال کرتے ہیں. ہاں ہائیڈروجنیشن آف آئل کے نتیجے میں ہم کو جو ہے وہ فیٹ حاصل ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، بایو مالیکول میں ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر ہم کس کا استعمال کرتے ہیں، ہم نکل کا استعمال کرتے ہیں وہاں ہائیڈروجنیشن کے لیے، Na کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ فینول چیپٹر کے اندر ہم نے کوبالٹ اور مینگنیز نیپتھینیٹ کا استعمال کیا نا ایز اے کیٹالسٹ. کوبالٹ مینگنیز کہاں ہے؟ دین ہیبر کے طریقے سے اگر آپ امونیا گیس تیار کر رہے ہیں تو آپ Fe کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے. کہاں یہ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی کچھ دن پہلے ہے نا پالیمر چیپٹر پڑھا ہے، انٹروڈکشن ٹو پالیمر کیمسٹری. ہم نے وہاں دیکھا کہ HDP جو ہے ہائی ڈینسٹی پولی ایتھیلین پالیمر، زگلر ناٹا کیٹالسٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں. واٹ از دیٹ زگلر ناٹا کیٹالسٹ؟ ٹیٹینیم ٹیٹرا کلورائڈ اینڈ مکسچر آف ٹرائی ایتھل ایلومینیم، ہے نا. TiCl4 ٹیٹینیم، یہ دیکھیں ٹیٹینیم ہے نا، TiCl4 اور ٹرائی ایتھل ایلومینیم کا مکسچر ہے. تو زگلر ناٹا کیٹالسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے HDP تیاری. غرض یہ کہ یہ مختلف مثالیں ہیں، تھوڑی سی مثالیں، یہ ایسے بہت ساری اگزامپل دی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ بتاتی ہیں کہ جو ڈی بلاک عناصر ہیں دے آر ہیونگ دا ورسٹائل پراپرٹیز. کیا کیا کہا میں نے کہ یہ سب ذاتی خصوصیت کا اظہار کرتے ہیں. یہ ان میں ذاتی چمک پائی جاتی ہے، ذاتی خصوصیت کا اظہار کریں گے. برف کے اور حرارت کے عمدہ موصل ہوتے ہیں. تھوڑا ریکیپ کریے آپ، ہاں ٹھیک ہے. پھر کیا کہا کہ ان کے نقطۂ جوش زیادہ ہوتے ہیں، میلٹنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ ان کے زیادہ ہوتے ہیں، برابر ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شیٹس بنائی جا سکتی ہیں. شیٹس لوہے کا استعمال ہم کتنی جگہ کرتے ہیں، تو لوہے کے استعمال کے بغیر جو ہے آج کی دنیا میں جو ہے گھروں کی تعمیر اور بہت ساری جگہ استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر ہم سمپلی گھر کی مثال لیں تو گھر کے اندر ہی ہم کو بہت ساری چیزیں لوہے کی بنی ہوئی نظر آتی ہیں. تو تار پذیری کی صلاحیت ہوتی ہے ڈی بلاک عناصر میں، برف پذیری کی صلاحیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ ان میں بھرت بنانے کی صلاحیت ہے. ہم نے دیکھا کہ بین الخلائی مرکبات یعنی شگافی مرکبات بنانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، عطائی مرکبات بنانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، رنگین مرکبات بنانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. نیز یہ کہ ہم نے دیکھا کہ وہ بطور تماسی عامل بھی استعمال ہوتے ہیں. نو اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ ایک خصوصیت ہے کہ دے شوز ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ، جو آج ہم خاص پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ ڈی بلاک عناصر جو ہے وہ متغیر تکثیری حالتوں کا اظہار کرتے ہیں. متغیر تکثیری حالت مور دین ون، ویریبل جس کو ہم انگریزی میں بولیں گے، ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں. کون ڈی بلاک عناصر. اور اسی لیے یہی کارن اس کا ہے کہ وہ تماسی عامل کے طور پر بھی کام کرتے ہیں. نو اب دیکھیے کہ ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ کو سمجھنے کے لیے ہم کو پہلے آکسیڈیشن اسٹیٹ کو سمجھنا ضروری ہے. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، آکسیڈیشن اسٹیٹ کو سمجھنا ضروری ہے. انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.